بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے کے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں اخوت فاؤنڈیشن کے لون پروسیس کے بارے میں۔ وہ تمام پاکستانی جو سود کے بغیر اسلامی طریقے مطابق قرضہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو اسپیشل ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا اخوت فاؤنڈیشن کا لون دینے کا کون سا طریقہ کار ہے، کون سے 10 سٹیپس ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی درخواست منظور ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اخوت فاؤنڈیشن جب آپ نے قرضہ لینا ہے تو کون سی 6 سے 7 ایسی شرطیں ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے تب آپ کو قرضہ ملتا ہے۔ اس کے بعد دوستوں میں آپ کو یہ بتاؤں گا اخوت فاؤنڈیشن اب تک کتنے لوگوں کو قرضہ دے چکا ہے اور کن کن کاموں کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں اخوت فاؤنڈیشن سے، کتنا قرضہ آپ کو مل سکتا ہے، اس کی تفصیلات بھی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا۔ بیسیکلی دوستو یہ جو ٹاپک ہے اخوت فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اس کے بارے میں میرے پاس بہت زیادہ شکایات آئی ہیں کیونکہ میں پہلے بھی ویڈیو بناتا رہتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر، تو بہت سے دوستوں کی جانب سے یہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ سر کوئی قرضہ نہیں ملتا، یہ فراڈیے ہیں، یہ امیر لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں، کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرضہ ہمیں دیں گے یا نہیں دیں گے، کوئی کہتا جی میں نے اپلائی کیا تھا مجھے قرضہ نہیں ملا، تو طرح طرح کی شکایات میرے پاس آ رہی تھی۔ تو میں نے فائنلی اس ٹاپک کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی، میں نے اخوت فاؤنڈیشن کے جو بھی نمبر اویلیبل ہے میرے پاس، یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی، ان کے اوپر میں نے رابطہ کیا، تو ساری انفارمیشن کو میں نے اکٹھا کیا ہے۔ تو اس ٹاپک کے اوپر میں 2 ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ پہلی ویڈیو جس وقت میں بنا رہا ہوں اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اخوت فاؤنڈیشن کا لون پروسیس کیا ہے، کن کن مراحل سے آپ کی درخواست کو گزارا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کی درخواست منظور ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بھی بتاؤں گا کہ لون ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، یعنی کن شرط و ضوابط پر آپ کو یہ قرضہ ملتا ہے، وہ بھی میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی اس ویڈیو کے اندر دوستوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا قرضہ آپ کو ملے گا اور کس کس کام کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں اخوت فاؤنڈیشن سے۔ تو دوسری جو ویڈیو ہے جو آگے والی ویڈیو ہوگی اس ویڈیو کے بعد، اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کن کن کاموں کے لیے آپ کو قرضہ مل سکتا ہے، کتنا قرضہ آپ کو مل سکتا ہے، کن شرط و ضوابط پر آپ کو قرضہ مل سکتا ہے، اس ٹاپک کے اوپر میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ اب سب سے پہلے نمبر پہ اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے ڈسکس کرتے ہیں کہ لون پروسیس کیا ہے اخوت فاؤنڈیشن کا۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ ایک چیز نوٹ کر لیں، یہاں پہ انہوں نے 10 سٹیپس لکھے ہیں، ان 10 سٹیپس کے بعد آپ کی درخواست منظور ہو جاتی ہے اگر آپ واقعتاً قرضے کے لیے مستحق ہیں تو۔ نمبر 1 پہ دوستو پروگرام انٹروڈکشن آپ نے لینا ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اخوت فاؤنڈیشن جو ہے کس کس کام کے لیے قرضہ دیتا ہے، اور پھر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے آپ کو کس کام کے لیے قرضے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ پروگرام انٹروڈکشن آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ دوستو آپ نے اپلیکیشن جمع کروانی ہوتی ہے۔ اپلیکیشن آپ نے کہاں جا کے جمع کروانی ہے دوستو، یہ آپ نے جانا ہوتا ہے اخوت فاؤنڈیشن کے اوریجنل آفس میں یا ان کی برانچ میں، ٹھیک ہے، جو آپ کے قریب ترین ان کی برانچ ہے اخوت فاؤنڈیشن کی۔ آگے جا کے میں آپ کو برانچز کا جو ہے مکمل لوکیشن بھی بتا دوں گا، ایڈریس بھی بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ نے اخوت فاؤنڈیشن کے آفس میں جانا ہوتا ہے اور آپ نے درخواست جمع کروانی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ دوستو سوشل اپروول جو ہے آپ کو ملنا ہوتا ہے، آپ کی درخواست کو ان کا ایک سٹاف ہے سوشل اپروول کا اخوت فاؤنڈیشن کا، وہ آپ کی درخواست کو چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ چیک کرنے کے بعد آپ کی درخواست جو ہے اگر اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے مکمل ڈاکومنٹ جمع کروائے ہیں، ساری آپ کی درخواست مکمل طور پہ پوری ہے، تو پھر آپ کی درخواست کو اگلے سٹاف کی طرف بھیجا جاتا ہے جو کہ بزنس اپروول سٹاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بزنس سٹاف کے پاس آپ کی درخواست پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ سٹاف آپ کی درخواست کا مکمل جائزہ لیتا ہے، کتنا قرضہ آپ نے مانگا ہے، کس کام کے لیے مانگا ہے، مکمل تفصیلات جو ہے آپ کی اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو بزنس سٹاف ہے یہ آپ کی درخواست کو جو سیکنڈ اپروول سٹاف ہے اس کے پاس بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سینئر سٹاف جو ہے یہ آپ کی درخواست کو مکمل طور پہ چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا جو چیک کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ کی درخواست میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کی درخواست جو ہے 6 نمبر پہ بھیج دی جاتی ہے۔ 6 نمبر پہ دوستو آپ کی درخواست کے اندر جائزہ لیا جاتا ہے، جو آپ نے گارنٹی کے طور پہ 2 بندے فراہم کیے ہیں وہ ٹھیک ہیں، ان کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ نے صحیح جمع کروایا ہے، یہ ساری چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستو 7ویں نمبر پہ لون اپروول کے لیے آپ کی درخواست بالکل تیار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اخوت فاؤنڈیشن کا جو لون اپروول والا سٹاف ہے وہ آپ کی درخواست کو اپروول دیتا ہے، منظوری دیتا ہے کہ بھائی یہ بندہ ہے، اس کے درخواست کو مکمل طور پہ چیک کر لیا گیا ہے، اس کی درخواست منظور ہو چکی ہے، اس کو قرضہ دے دیا جائے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پہ آپ کی جو درخواست ہے
وہ پہنچ جاتی ہے ایک اور سٹاف کے پاس۔ یہ سٹاف کیا کرتا ہے، یہ آپ کو کال کرتا ہے اور آپ کو آپ کے قریب ترین جو بھی مسجد ہوتی ہے اس میں آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسجد میں جا کے جتنے بھی لوگوں نے قرضے کے لیے اپلائی کیا ہوتا ہے، جن کی درخواستیں منظور ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو جو ہے مسجد کے اندر بلایا جاتا ہے اور ان کو قرضہ دے دیا جاتا ہے جتنا قرضہ انہوں نے مانگا ہوتا ہے۔ یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کو جب قرضہ دیا جاتا ہے اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے تو ایک مسجد کے اندر تقریب منعقد کی جاتی ہے، وہاں پہ آپ کو قرضہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستوں 9ویں نمبر پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے پھر ماہانہ قسط کے ساتھ اپنے پیسوں کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ جو بھی 2000 3000 آسانی کے ساتھ آپ قرضے کو واپس کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی اتنی قسط ہے تو آپ نے ہر مہینے وہ جمع کروانی ہوتی ہے۔ یہ جو اخوت فاؤنڈیشن کا سٹاف ہے یہ ریکوری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ 10ویں نمبر پہ دوستو جو ہے ایک اور ان کا مانیٹرنگ سٹاف ہے جو کہ جائزہ لیتا ہے پورے بزنس کی یا پوری فاؤنڈیشن کی کہ فلاں بندہ ہے اس کو اتنا قرضہ دیا گیا ہے، کیا وہ واپس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ جو مانیٹرنگ سٹاف ہے یہ اس کو چیک کرتا رہتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو 10 سٹیپس یہاں پہ آپ کو بتائے گئے ہیں، ان کے اندر یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کن کن مراحل سے آپ کی درخواست کو گزارا جاتا ہے، آپ کی درخواست منظور کیسے ہوتی ہے اور آپ کو قرضہ کیسے ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہیں۔ جو بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ ساری چیزیں میں آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں اور لائیو آپ کو میں بتا بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو 10 سٹیپس آپ کو بتا دیے ہیں۔ بیسیکلی میں اپنے طور پہ آپ کو بتاؤں تو 3 سے 4 چیزیں ہیں جن کو چیک کیا جاتا ہے، باقی یونیک چیزیں ہیں جو انہوں نے یہاں پہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں۔ اب دوستوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ کون کون سے شرائط و ضوابط پر آپ کو قرضہ ملتا ہے۔ اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کن مراحل سے آپ کی درخواست کو گزارا جاتا ہے منظوری کے لیے۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کن شرائط و ضوابط پر آپ کو قرضہ ملتا ہے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو نمبر 1 پہ دوستو شناختی کارڈ کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ اوریجنل شناختی کارڈ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کی ایک کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوستو جو بندہ قرضہ لینا چاہتا ہے اس کی ایج 18 سے 62 سال کے درمیان میں ہونا لازمی ہے۔ تیسرے نمبر پہ دوستو اکنومیکلی آپ بالکل ایکٹیو ہونے چاہیے، یعنی آپ کو معذوری نہیں ہونی چاہیے، آپ جو ہے اس حالت میں ہونے چاہیے کہ آپ مزدوری کر سکیں، آپ روزگار کما سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اکنومیکلی ایکٹیو کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد دوستو چوتھے نمبر پہ انہوں نے کہا ہے جی آپ کسی قسم کے مجرم نہیں ہونے چاہیے، آپ کی کریڈٹ ہسٹری بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کسی قسم کا مجرم نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اشتہاری آپ نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو 5ویں نمبر پہ انہوں نے کہا ہے جی آپ جو ہے سوشل اور جو آپ کا کریکٹر ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنی فیملی کے اندر، آپ اپنی کمیونٹی کے اندر، آپ اپنے خاندان کے اندر اچھے الفاظ سے پکارے جانے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا اخلاق ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کا بولنے چلنے کا انداز ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کی فیملی کے اندر آپ کی عزت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی قرضہ لینے کے لیے انہوں نے شرط لگا دی ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ انہوں نے یہاں پہ کہا ہے جی آپ نے جب قرضے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو 2 بندے آپ نے گارنٹی کے طور پہ مہیا کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جو 2 بندے آپ نے قرضے گارنٹی کے لیے مہیا کرنے ہیں قرضے کے وقت، تو وہ آپ کے فیملی ممبر بھی ہو سکتے ہیں یا اپنی فیملی ممبر کے علاوہ بھی آپ جو ہے جمع کروا سکتے ہیں 2 بندے گارنٹی کے طور پہ، لیکن یہ پریفر یہ کرتے ہیں کہ آپ کے خاندان کے 2 ایسے بندے ہونے چاہیے جو گارنٹی کے طور پہ آپ مہیا کریں گے۔ 7ویں نمبر پہ دوستو انہوں نے کہا ہے آپ ایسے ایریا کے اندر رہتے ہوں جو کہ اخوت فاؤنڈیشن کا آپریشنل ایریا ہے۔ آپریشنل ایریا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ اخوت فاؤنڈیشن کے دفتر موجود ہیں، ان کی برانچز موجود ہیں، اگر آپ اس علاقے میں رہتے ہیں تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو قرضہ مل سکتا ہے۔ اب یہ 7 شرطیں ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے قرضہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان 7 شرطوں کو پورا کریں گے تو آپ کو قرضہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دوستو جو ڈاکومنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چند ایک ڈاکومنٹس ان کو چاہیے ہوتے ہیں آپ سے۔ نمبر 1 پہ شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے ہوتی ہے، جو بندہ قرضہ اپلائی کرنے جا رہا ہے اس کے شناختی کارڈ کی کاپی، اور جو 2 بندے آپ نے گارنٹی کے طور پہ مہیا کیے ہیں ان کے شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یوٹیلٹی بل کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی، اور اس کے بعد ایک تصویر چاہیے ہوتی ہے آپ کی، اور اس کے بعد جو ہے نکاح نامہ چاہیے ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کی شادی پہلے سے ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایک ڈاکومنٹس ہیں، 4 ڈاکومنٹس بیسیکلی آپ کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ 4 ڈاکومنٹس مہیا کر دیتے ہیں تو آپ کو جو ہے قرضہ مل جاتا ہے۔ ایک بندہ اگر قرضہ لینا چاہتا ہے تو اس کو بھی مل جائے گا، اگر آپ 2 بندے مل کے قرضہ لینا چاہتے ہیں یا 3 بندے مل کے قرضہ لینا چاہتے ہیں یا 6 بندے مل کے قرضہ لینا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو قرضہ مل جائے گا۔
یہاں پہ انہوں نے فردن اور بھی کافی انفارمیشن لکھی ہے. بیسیکلی ساری چیزیں جو ہے ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو شارٹ کٹ بتا دی ہیں جو یہاں پہ انہوں نے مینشن کی ہیں. اب میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا چلوں، جن دوستوں کی جانب سے میرے پاس کمنٹس آ رہے تھے کہ سر اخوت فاؤنڈیشن کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں، مکمل پروسیس ہمیں بتائیں، تو یہ ویڈیو اسپیشلی ان کے لیے بنائی گئی ہے. پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ کن مراحل سے آپ کی درخواست کو گزارا جاتا ہے، لون پروسیس کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کے بعد 7 شرطیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. 7 شرطوں اگر آپ پورا کرتے ہیں تو آپ کو قرضہ مل جائے گا اخوت فاؤنڈیشن سے. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے اگر ایک بندہ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو اس کو بھی مل جائے گا. اگر 2 بندے یا 6 بندے یا 5 بندے ایک ہی فیملی کے یا دوست مل کے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. اس کے بعد 4 قسم کے کاغذات کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ پہلی ویڈیو تھی، اس کے اندر ساری چیزیں میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہیں. اب آخری چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں یہاں پہ کہ بہت سے دوست جو کہہ رہے تھے کہ اخوت فاؤنڈیشن کوئی قرضہ نہیں دیتا، یہ امیروں کو قرضہ ملتا ہے، کسی غریب کا آج تک قرضہ ملا ہے، کوئی بتائے جس کو قرضہ ملا ہے. تو طرح کی باتیں کمنٹ سیکشن کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں یہاں پہ آپ کو ڈیٹا بتا دیتا ہوں جو کہ اخوت فاؤنڈیشن کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے. یہاں پہ انہوں نے ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اب تک 48 لاکھ لوگ جو ہیں قرضہ لے چکے ہیں اخوت فاؤنڈیشن سے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایکٹیو بھی ہیں جو قرضہ واپس کر رہے ہیں لینے کے بعد، اور کچھ لوگ جو ہیں ابھی قرضہ جن کا اپروول ہو چکا ہے وہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد 140 بلین روپیز جو ہے ابھی تک یہ لوگوں میں تقسیم کر چکی ہیں. 140 بلین روپیز. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنی بڑی فاؤنڈیشن ہے. اب جو دوست کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں ان کی کوئی فرنچائز موجود نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اخوت فاؤنڈیشن کا دفتر کہاں پہ موجود ہے، تو یہ اخوت فاؤنڈیشن کی آپ جو آفیشیل ویب سائٹ اس کے اوپر ہے تو یہاں پہ انہوں نے پورا نیٹ ورک دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں برانچ نیٹ ورک کے اوپر. اب جتنے بھی پورے پاکستان کے اندر ان کی برانچز موجود ہیں ان کا میرے سامنے یہ نقشہ آ چکا ہے، آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جی ان کے دفتر کا جو ہے مطلوبہ بندہ جو ہیڈ کرتا ہے ان کے دفتر کو، اس کا نام آپ کے سامنے آ جائے گا، برانچ مینیجر آپ کے سامنے آ جائے گا، اس کا فون نمبر آپ کے سامنے آ جائے گا، اس کا مکمل ایڈریس آپ کے سامنے آ جائے گا، سٹی آ جائے گی کون سے سٹی میں، اس کے بعد بندے کا نام، اس کا فون نمبر. دیکھیں یہ ساری انفارمیشن اوپنلی اویلیبل ہے. کافی میں نے ریسرچ کی ہے اس ٹاپک کے اوپر، جتنی بھی انفارمیشن میرے سامنے اویلیبل تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب یہ پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی ان کے دفاتر ہیں ان کا ایڈریس، مطلوبہ بندے کا نام، ساری انفارمیشن یہاں پہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے دوستو، اب میں نے آپ کو یہ بھی چیز بتا دی ہے. اب اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بورڈ آف ڈائریکٹر کون سے ہیں اس کی ڈیٹیل یہاں پہ اویلیبل ہے. لون پروسیس میں نے آپ کو بتا دی ہے، لون پروڈکٹ کون سی ہیں یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا ویو دے دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ دوستوں کے پاس ٹائم کم ہو اور وہ آگے والی ویڈیو جو ہے اس کو دیکھ نہ پائیں. دوستو آپ فیملی کے لیے، فیملی انٹرپرائز کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں، ایگریکلچر کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، لیبریشن کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، گھر بنانے کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، تعلیم کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بہن بھائی بیمار ہے، آپ اس کا علاج نہیں کروا پا رہے تو اس کے لیے آپ کو قرضہ مل سکتا ہے. شادی کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، ایمرجنسی ضروریات کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں. 8 مختلف کاموں کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں. اب اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر میں آپ کو مکمل تفصیلات بتاؤں گا کہ آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری انفارمیشن پہلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دی ہے، لون پروسیس مکمل طور پہ. اب آنے والی انفارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے آگے والی ویڈیو کو لازمی طور پہ دیکھنا ہے، وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اگر آپ نے سود کے بغیر قرضہ لینا ہے تو. ٹھیک ہے دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں.